यार तुम तो कह रहे थे मैं सपोर्ट करने नहीं आऊंगा, अब तुम दोबारा आ गए सपोर्ट करने पाकिस्तान टीम को। क्योंकि जब ये झंडा आता है, ये नाम आता है पाकिस्तान, तो फिर जो है ना भूल जाता हूँ मैं सब मैंने क्या बोला था, खुद को भूल जाता हूँ मैं खुद क्या किया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वो किसी ने क्या खूब कहा था कि खुसरों के यहाँ बच्चे की पैदाइश हो सकती है, लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेट से आजकल इंडिया से जीतने की जो उम्मीद है वो नहीं लगाई जा सकती। उम्मीद सिर्फ खुसरों के यहाँ बच्चे की पैदाइश की लगाई जा सकती है। और इसके अलावा ये भी कहा गया कि कप जीत के भी जन्नत में कभी नहीं जाएगा शैतान। तो शैतान जो है वो भारतीय क्रिकेट को कहा गया है, जय शाह को कहा गया है, आईसीसी को कहा गया है। चेयरमैन आपको पता है कि अमित शाह का बेटा जय शाह है। और जब मैच रेफरी भी बिका हुआ हो, जब मैच रेफरी भी पैसों की खातिर उनके साथ हो, गलत डिसीजन दिया गया फखर जमान का कल के मैच में, आपने देखा बेईमानी करके। और अगर फर्ज करें फखर जमान खड़ा होता तो स्कोर इससे बहुत ऊपर जाता हुआ नजर आता आपको। लेकिन बनिया कर गया अपना काम। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के बनिए कह रहे थे कि ये राइवलरी रही नहीं है, क्योंकि 10-1, 7-0 इस तरह के तो हमने मैच पाकिस्तान के साथ खेल रहे हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट की वो बैठ के बेइज्जती कर रहा था बंदा। लेकिन हमारा मसला ये है कि हम जो हैं वो टीम के अंदर सियासत चमका के बैठे हुए हैं, पर्चियों वाले प्लेयर हमने डाले हुए हैं, उनसे उम्मीदें लगाई हुई हैं। फिर भी लड़कों ने, बैट्समैनों ने अपना काम कर दिया, लेकिन बॉलर हमारे पास हैं कोई नहीं उस तरह के जो हैं। वो मेरे ख्याल में बुढ़े हो गए हैं। आरस रऊफ हो गया या शाहीन अफरीदी हो गया। शाहीन अफरीदी ने तो वैसे भी अब बैटिंग करने शुरू कर दी है। उसने कहा भाई मेरे को बॉलिंग नहीं होती, क्योंकि मैं तो शादी भी कर चुका हूँ, अब मेरे गोडों में जान नहीं रही। तो इस वजह से भारत ने दूसरे टी20 का जो एशिया कप का मैच था वो भी पाकिस्तान से जीत लिया है। अब मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं तो हिंदुस्तान के 6 विकेटों जीते हैं, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान हार चुका है। और सोशल मीडिया पे खास तौर पे एक्स पे भरमार है, एक दूसरे की खूब मट्टी पलीद की जा रही है। लेकिन कुछ लोगों ने बड़ा इनकरेज किया है, बड़ा इस चीज़ों को हाईलाइट किया है। खास तौर पे साहबजादा फरहान जो है उसने तो खैर कमाल किया भाई, और उसने जवाब दिया है। सूर्या कुमार यादव ने जो अपनी फौज के हवाले से जो बात की थी, तो आज पाक फौज की तरफ से नुमाइंदगी करते हुए साहबजादा साहब ने जनाब 50 करने पे बैट का जो निशान है, बैट को बंदूक के तौर पे इस्तेमाल किया, जो हमारे दिलों पे लगा और हम बड़े खुश हुए। इस पे एक इंडियन जर्नलिस्ट हैं, बड़े सीनियर हैं, अशोक सवाइन, उन्होंने कहा कि आर्मी को पहल की सूर्या कुमार यादव ने, उसने खेल के अंदर फौज के बारे में बात करनी शुरू की। तो अब पाकिस्तान की तरफ से जैसे पहले मंजी ठोकी गई थी फौज की तरफ से इंडिया की, तो इसी तरह पाकिस्तान की फौज ने जो नुमाइंदगी की है हमारे बच्चे ने, साहबजादा ने, उसने जनाब गोलियां मार के दिखाया। तो इससे अंदाजा लगा लें कि क्रिकेट में जो बनिया जो है अब वो लेके आ गया सियासत को भी, तो उसको जवाब तो मिलेगा। बेशक हमारी टीम फिलहाल वही बात जो मैंने पहले की थी, नखट्टू है थोड़ी सी, लेकिन ये है कि टीम दोबारा बिल्ड होगी और इंडिया के खिलाफ ये मैच हमें जीतना चाहिए था, जो हम जीत नहीं सके। लेकिन चलो इसी बहाने हमने अपनी जंग की तशहीर भी कर ली है कि हारिस रऊफ ने जनाब बाकायदा जब उसको इंडियन हूट कर रहे थे, तंग कर रहे थे, तो उसने बाकायदा जो 6-0 का फिगर है, जो दुनिया जानती है मेरे दोस्तों, कि भारत की मंजी ठोकी गई थी, भारत के राफेल त्यारे गिराए गए थे,
6 طیارے بھارت کے ہم نے گرا دیے تھے, ایک SUV گرا دیا تھا, ڈرون, تو 7 طیارے گرا دیے تھے. اور ان گاں کو, جانور کو اپنی ماں کہنے والے بھارتی جڑے نے وہ کھ نہیں کر سکے تھے. تو اصل میں جو میدان ہے, جو جنگ کا میدان ہے, اس میں تو ہم نے اپنے جھنڈے گاڑے ہیں, لیکن جو کرکٹ کا میدان ہے اس میں ہم نے ذرا اپنی ٹیم کو خود ہی خراب کیا ہوا ہے. محسن نقوی صاحب کو کرکٹ کا لبے پتہ کوئی نہیں ویسے, اور پلیئر جو پک کیے ہوئے ہیں, پہلے سلیکٹ کیے ہوئے ہیں, وہ نئے بچے ہیں. پاکستان کی طرف سے وہ ٹیم ہی نہیں سلیکٹ کی گئی. بابر اعظم بھی کھیل سکتا تھا لیکن سیاست کرتا, وہ بھی ٹیم سے. محمد رضوان بھی کھیل سکتا تھا, وہ بھی سیاست میں ملوث رہا ہے. تو اس لیے یہ جو آپس میں ان کے تفرقے تھے, اور ساتھ شاہین افریدی بھی ان کے ساتھ بابر اعظم کے خلاف چل رہا تھا, تو میرے خیال میں شاہین افریدی والا گروپ جیتا ہے, بابر اعظم والا گروپ ہار گیا ہے. بابر کے بارے میں ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ وہ یوتھیا ہے, اور شاہین افریدی اور ان کے جو ہیں کیا کہتے ہوتے ہیں, یہ دماد ہے شاہد افریدی کا. تو شاہد افریدی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جناب وہ پٹواری ہیں. تو اب جو بھی ہیں پٹواری ہیں یا نہیں ہیں, اسی طرح بابر اعظم کے ابو نے جناب ایک دفعہ میڈیا پہ بھی بدتمیزی کر دی تھی, تو وہ بدتمیزیوں پہ اتر آئے تھے لوگ. حالانکہ بابر اعظم بہت اچھا پلیئر ہے, مجھے بہت ذاتی طور پہ پسند ہے, لیکن بہرحال یہ انہوں نے اپنے پاؤں پہ کلاڑی ماری اور پاکستان کو اس کا نقصان ہوا. جبکہ اچھے جو ہمارے کھلاڑی تھے, وہ دانی بھی ایک ہوا کرتا تھا, اور بھی بڑے پلیئر تھے, حسن تھا, لیکن ہم نے جناب نئے پلیئر یہ کھلائے اور انہوں نے ہماری بےزتی کرا دی. حارث رؤف نے بڑا اچھا جواب دیا جی, وہ ہوٹ کر رہے تھے تو حارث رؤف نے باقاعدہ نشان بنا کے دکھایا کہ لو پاجن 6-0 جہاز رافیل ڈگ گیا. حارث نے میدان کے اندر رافیل گرا دیے. صاحبزادہ فرحان عباسی نے گولیاں چلا دیں اور بھارتیوں کو سخت جواب دیا. بے شک اسی کرکٹ کھیلنی سانو بھلی ہوئی ہے آج کل, لیکن ہم نے جناب اپنے یہ جو کر کے نا ان کو جواب جو دیا, ہم نے کرکٹ میں جواب تو ہم نے دیا کوئی نہیں. کرکٹ تو ہمیں کھیلنی نہیں آ رہی تھی, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بالنگ نہیں آ رہی تھی ہمیں, بیٹنگ تو ہمیں آ رہی تھی. اور بدقسمتی سے جو ہمارا ایک فخر زمان والا کیچ تھا, وکٹ کیپر جو پکڑ رہا تھا, وہ کلیئرلی گراؤنڈ پہ لگ رہا تھا بال. لیکن میں حیران ہوا ہوں کہ وہ جے شاہ اور وہ میچ ریفری وہ جناب جیت گئے ہیں. انہوں نے اتنا بڑا فراڈ کیا, لیکن مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آئی کہ پاکستانی جو کوچ ہیں یا جو کپتان ہیں, اس کو اس پہ پروٹیسٹ کرنا چاہیے تھا اسی ٹائم کہ نہیں یہ 2 نمبری ہو رہی ہے, رک جاتے ہیں نا, کیوں نہیں رکے؟ اعتراض تو بنتا تھا, یہ اعتراض کیوں نہیں اٹھایا گیا؟ یہ بھی ایک بڑا اہم کوسچن ہے. اور بہرحال یہ ہے کہ پاکستان ایشیا کپ بھارت کے خلاف دوسرا میچ بھی ہار گیا ہے, لیکن ساڑھے منڈیا نے جناب ایک بڑا اچھا کام کیتا ہے کہ بھارتیوں کو بتایا گیا ہے کہ اگر تم لوگ کرکٹ کے اندر سیاست لے کے آؤ گے, اور پہلگام فالز فلیگ آپریشن جو خود کرایا تھا بھارت نے, اگر اس کو بیس بنیاد بنا کے اور اپنی فوج کی تعریفیں کرو گے, تو پاک فوج جیسی فوج تے دنیا سے کوئی نہیں. یہ تو سارے مانتے ہیں, تو ہڈی تے بچارے گاؤ موتر تے گوبر کھا کھو کے. تو میں حیران ہوتا ہوں کہ جو قوم ایک جانور کو اپنی ماں سمجھے تو وہ پھر کیا ہوتی ہے؟ قوم تو نہ ہوتی نا میرے دوستوں, وہ جانور ہی ہوئے نا. اور راہ کا جو کام ہے آپ نے دیکھ لیا ہے, راہ دنیا میں کینیڈا میں بندہ مروا دیا, امریکہ میں بھی کوشش کی, برطانیہ میں بھی انہوں نے بندہ مرانے کی کوشش کی, پاکستان کے اندر بھی BLA وہ جو جعلی قسم کے بلوچ ہیں, اصلی بلوچ بھی نہیں ہیں, ان کو سپورٹ کر رہی ہے راہ. تو باقی آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ سارے جو انڈینز ہیں, انڈینز اس وقت جو RSS والے سارے لوگ ہیں, سکھ تو ساڑے برا نے بھائی, سکھ تو ساڑی جان نے, خالستان تو ساڑی جان ہے, سکھ تو ساڑے نال جفیاں نے, سکھ ساڑے برا نے, تے RSS والے ہندو جڑے نے وہ تو ڈنگر نے, وہ تو پیشاب پیندے نے, گوبر کھاندے نے, تے لعنت بھیجو انہاں تے. یہ بنیاں بہرحال کامیاب ہوا ہے. بنیاں نے ICC میں آپ کو پتہ ہے کہ جو
ہوم منسٹر ہے جو وزیر دفاع انڈیا کا امیت شاہ، اس کا پتر جو جے شاہ ہے وہ آئی سی سی کا چیئرمین انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کا. تو ظاہر سی بات ہے یہ بڑا ملک ہے بھارت، بہت بڑا ملک ہے، 10 گنا پاکستان سے بڑی فوج ہے، لیکن پھر بھی پاکستان کی ان کی منجی ٹھوک دی تھی. اور ان کے کچھ لوگ ہی ہیں جو اوپر امیر ہیں، کڈانی وڈانی اگر ان کو نکال دیا جائے تو ساری پوک ننگ ہے، بھوکے ننگے لوگ ہیں زیادہ تر. آپ کو پتا بھوک سے وہاں لوگ مرتے ہیں، لیکن الٹ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم بھوکے ننگے ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں کہ پاکستان بہت اچھے ہے ماشاءاللہ. بہرحال میچ آپ نے دیکھ لیا، ہم نے ٹکرایا، ٹکرانے کی کوشش بھی کی. اگر میچ میں کھیل کے نہیں ٹکرایا تو ہم نے ویسے ٹکرایا. ایک وہ شبھمن گل ہے اور ایک ابھیشک ہے. ابھیشک کی شکل خسریاں والی تسی دیکھ لو، غور نہ انہوں ویکھ لینا. بے شک شاہین افریدی نے کوشش کی تھی انہوں ہاتھ لان دی اور ہاتھ لا بھی لیا. اور باقی پھر ساڈے منڈیاں نے انہوں نے کافی گالاں گولاں کڈیاں نے، منجی ٹوکن دی گالاں گولاں نے کوشش کی ہے. لیکن کیا کریں کہ ہم کرکٹ میں ذرا آج کل ہم نے خود ہی اپنی ٹیم کو خراب کیا ہوا ہے. سفارشی کھلا رہے ہیں پرچیوں والے، تو کوئی نہیں، آنے والے دنوں میں یہ سفارشی اور پرچیوں والے نکل جائیں گے اور اچھی ٹیم بن جائے گی. لیکن بہرحال صاحبزادہ فرحان نے گولیاں چلائی ہیں اور حارث رؤف نے آپ نے دیکھا غرافل گرائے ہیں، اور دوسرا شاہین افریدی نے بھی دھکے مارے ہیں. اور باقی یہ ہے کہ ہم اسی بھی منہ نال تے کرکٹ تو ہٹ کے گیم نال اسی اور کافی کچھ کر سکنے ہیں. لیکن اس کا سارا قصور جو ہے بھارتی کرکٹ بورڈ پہ اور جے شاہ آئی سی سی کے چیئرمین پہ اور سوریا کمار سور کی وجہ سے ہوا ہے، کیونکہ انہوں نے کرکٹ کے اندر پاکستان کے ساتھ ہاتھ ملا رہے ہیں، نفرت کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد اپنی فوج کا نام لے رہے ہیں. حالانکہ فوج نے تو کوٹ کھا دی سی، انہوں نے شرم نہیں آئی. دوبارہ نیا ٹاپک کھول چکے ہیں یہ بنیے. تو بہرحال جناب انشاءاللہ اگلے ویلاگ دوبارہ انہوں دی کوئی نہ کوئی مٹی پلیت کرنے کی کوشش کریں گے. فی الحال اجازت دیں، انشاءاللہ اگلے ویلاگ ملتے ہیں. اللہ حافظ.